اس کی شام، جو بھی آپ نے عمل کیا اس کی شام تو ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کوئی عمل کیا اس کی شام ہوگی، شام کا مطلب ہے اس کا رزلٹ بتایا جائے گا، اس کا جو امتحان دینا تھا، جو امتحان دیا اس کا رزلٹ جب سامنے آیا تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی جو خاص گھوڑے تھے، گھوڑوں کو دیکھا جائے گا نا کہ وہ کون سے شعور کے گھوڑے تھے، ان کو ہماری علم کے گھوڑوں کو دوڑایا جائے، ان کو واپس لے کے جایا جائے۔ آپ اپنے دماغ کو وہاں اس جگہ پہ واپس لے کے جاؤ، میں اپنے دماغ کو وہاں اس جگہ واپس لے کے جاتی ہوں، تو ہمارے جب واپس دوڑایا جائے گا تو ہمیں بتایا جائے گا کہ ہمارے سامنے وہ سارا کچھ پیش کیا گیا جو ان دنوں میں ہوا، ان ساری چیزوں کو سامنے لے کے آیا گیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے ان سارے دنوں میں، ہوا کیا ہے۔ جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھی تو ہمیں سارا پتہ چل گیا کہ پہلے کیا ہوا تھا، پھر بعد میں کیا ہوا، وہ ساری چیزیں بیان بھی کر دی گئی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی، نہیں اگلی ہے 32 ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا، یعنی تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے، میں نے جب بھی آئی میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا، خود بھی بولا کہ ہمارے رب، ہمارا جو رب ہے نا وہ ہمارے شعور کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں علم دیتا ہے، وہ علم کے ذریعے، ہاں میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی، رب العالمین جو ہوتا ہے نا وہ تمام عالموں کا عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ علم والا ہے۔ پروردگار یعنی جو رب ہے نا، ان سارے ربوں کے اندر جو جس کی پرورش سب سے زیادہ اچھی کی گئی، کس کی پرورش سب سے زیادہ اچھی کی گئی، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، تو اس نے جس کی پرورش بہترین طریقے سے کی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کا مال، اگر آپ کو اپنی اولاد عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، آپ کو اپنی عورت عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، اگر آپ کو پیسہ عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، اگر آپ کو علم عزیز ہے تو وہ آپ کا مال ہے، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ آپ کا مال ہے، اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے مال کی محبت اختیار کی، لوگوں نے، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے انسانوں کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دی کہ یہ انسان زیادہ ہے، وہ کم ہے، ایسا کر دیا، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا، یعنی کچھ عرصے کے لیے جیسے ہم دیکھو اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، شعور بھی دیا ہوا ہے، لیکن جب کچھ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ اس صورت میں آتے ہیں ہمارے سامنے کہ وہ جیسے اونچی آواز میں بات کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لیں، ہم بھول جاتے ہیں اس ٹائم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا تھا۔ تو جب وہ لوگ آئے تو ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا ہے، ہم نے بھولنا نہیں ہے، ہم نے لوگوں کی باتوں میں آ کے جیسی وہ بات کچھ کرنا شروع کرے تو ہم نے اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا، کہ جو اصلیت ہے، جو یار زینب اوپر آؤ، میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کام تھا آپ سے، 1 منٹ کے لیے آؤ پھر چلی جانا، زینب اوپر آؤ تھوڑی دیر کے لیے پھر بے شک چلی جانا، ہمیں آپ سے کام ہے ایک۔ اچھا تو یہاں پہ جو لکھا ہے، اور ہم نے، اچھا ہاں یہ جو کیا تھا نا، یہ جو خاصے کے گھوڑے اور یہ سارا کچھ جو میں نے بتایا پردے میں چھپ گیا، یعنی جو چیز جو تھی نا پہلے والی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں سمجھائی ہوئی تھی، پھر جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا تو ہم نے اپنے کنٹرول کو کھونا نہیں ہے، ہم نے اس کنٹرول کو اپنے اندر ہی رکھنا ہے، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات کیا دیے کہ دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، چاہے وہ چیخے مار کے بات کر رہا ہو، چاہے وہ زور سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہو، ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا ہے کہ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے ساروں کے ساتھ، تو یہ بات نہیں بھولنی ہے، ٹھیک ہے۔ پردے میں چھپ گیا کا مطلب ہے کہ جو سچ تھا، جو ہم لوگ اس کو بیان نہیں، جس کے اوپر عمل نہیں کر پائے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو آگے کر دیا، ہم لوگ قرآن پاک جیسے پڑھتے تھے تو قرآن کو چھوڑ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زینب، کوئی بات نہیں، سو کہ ہم نے ایک بات پوچھنی تھی، کسی اور سے پوچھ لیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو ہمارے اندر جو دیکھو یہ جو، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے مال کی محبت اختیار کی، ہاں اب دیکھو پہلے زمانے میں تھا نا، پوری زندگی جتنا بھی میں نے کام کیا، جو کچھ بھی کرتی آئی،
تو وہ میرا سیکھنے کا مراحل تھا، وہ میرا سیکھنے کا ٹائم پیریڈ تھا. اب وہ میں نے سیکھ لیا، اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہوں، یہاں پہ اس پہ عمل کر رہی ہوں، اب اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. لیکن اگر میں اچھے طریقے سے اس کو عمل، کیونکہ لے کے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے نا ہم نے اپنے اعمال کو. قرآن پاک کے اندر اللہ تو ادھر ہی ہے، اللہ تو ہمیں یہیں سے ملے گا. تو ہم جب اپنے اعمال کو اپنے رب کے سامنے لے کے آتے ہیں تو اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا کون سا عمل ٹھیک ہے اور کون سا عمل غلط ہے. تو یہ جو ہم نے کل والا عمل کیا، جو انصاف کے ساتھ چاہے ہم نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے، اور جب ہم نے انصاف کیا ان کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے وہ یہاں تک کہ پردے کے پیچھے چھپ گیا کا مطلب ہے کہ وہ سارا جو میرا جو علم تھا، جو پہلے زمانے میں سیکھا ہوا تھا، وہ میرے دماغ کے اندر تو تھا، دماغ کے اندر تو ہے، وہ پڑا ہوا ہے، پردے کے پیچھے ہے، وہ موجود ہے سب کچھ میرے دماغ کے اندر. لیکن جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو کبھی کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں. تو وہ بھول چک جو ہو جاتی ہے نا ہم سے، وہ غلطی سے ہوتی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی. لیکن جو ہم جان بوجھ کے کسی کو تکلیف دینے کے لیے کریں گے تو وہ ہماری معاف نہیں ہوگی، وہ ہماری معافی نہیں ملے گی. پھر ہمیں جو غلطی سے ہو جاتا ہے اس میں معافی مل جائے گی. تو آگے چلتے ہیں. ان کو میرے پاس لاؤ، پردے کے پیچھے میں چھپ گیا. اچھا، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا، یعنی وہ سارا علم جو تھا وہ پیچھے ہو گیا، اور وہ چیزیں ہم بھول گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا تھا. اور پھر آگے ہے، بولے کہ میرے پاس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. اب دیکھو، یہ دیکھو، گردنوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. اب یہ کل محمود صاحب بات کر رہے تھے بائبل کے بارے میں کہ ان کے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، وہ ان کو ہاتھ پتہ نہیں کیا اس کو کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھو ہماری کتاب کے اندر بھی وہی لکھا ہوا ہے. آج میں اپنی کتاب کے اندر بھی یہ دیکھو، جب محمود صاحب اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کو یہ بتا دوں. یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، ایک سیکنڈ رکو ذرا، میں ان کو بتاتی ہوں. یہاں پہ یہ کیا ہے، سورہ سواد کی 33، سورہ سواد کی 38 کی 33. ہاں یہ دیکھو قرآن پاک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. آپ ادھر ان کو کہہ رہے تھے ان کو میرے پاس لاؤ، یہ کیا ہے اب یہاں پہ دیکھا جائے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا. ان کو میرے پاس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. یعنی جو دوسروں کی کتابوں کے اندر جا کے ان کے اندر جھانکتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں، تو اپنی کتابوں کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ہماری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی ٹانگوں کے اوپر ہاتھ لگانا. اب مجھے بتائیں کہ کسی کی دوسرے کی ٹانگوں پہ اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھ لیں. اب ہماری کتاب بھی یہی کہہ رہی ہے. یہ لوکی یہ خاص طور پہ یاد رکھنا، یہ آیت کو 33 ہے. جب ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، اگر وہ لے کے آتے ہیں تو یہ ان کا جواب ہے. وہاں یہاں پہ جواب قرآن پاک میں جواب دیا گیا کہ کسی کی کتاب کے اندر نہیں جھانکنا. ان کی کتاب جب آپ کا لینا دینا نہیں ہے اس کتاب کے ساتھ تو کیوں اس میں جھانکتے ہیں، کیوں اس کے اندر جاتے ہیں؟ جب قرآن پاک میں ہمیں صاف صاف منع کر دیا گیا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، پھر کیوں جاتے ہیں ہم لوگ ان کو تنگ کرنے کے لیے. آگے لکھا ہے 38 یہ خاص ہے، بہت خاص ہے یہ والی آیت. اچھا، اور ہم نے سلیمان کو 38 دیکھو یہاں پہ جو بولا گیا ہے نا، ان کو میرے پاس واپس لاؤ، ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. اب یہ دیکھو، یہ بھی تو یہاں پہ بھی تو وہی چیز کی جا رہی ہے. کس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے اور کس کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب جو انہوں نے گناہ کیے نا، ویسے ہم لوگ تو اس کو دوسری طرح سے لیتے ہیں، میٹافوریکلی لیتے ہیں. تو میٹافوریکلی دیکھیں گے کہ ان کی ٹانگوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر نا کپڑا چڑھایا ہوتا ہے انسان نے. تو کپڑا چڑھا کے تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیز چھپائی ہوتی ہے، مسلمان جو انسان ہوتے ہیں نا، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے شلواریں پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں تو وہ چھپاتے ہیں.
ٹھیک ہے، ان کا کور ہوتا ہے، جسم جو ہوتا ہے وہ ان کا کور ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ دوسروں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے۔ ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی کتاب کے اندر جا کے کوئی گند نکالنے کی کوشش کی، ہمارے لوگوں نے ان کی کتاب کے اندر سے گند نکالنے کی کوشش کی، تو ان کی اپنی کتاب کے اندر سے یہ نکل آئی بات، تو یہاں پہ تو ان کی اپنی کتاب کے اندر سے بھی نکل رہی ہے نا، تو گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو جب اپنی کتاب کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا، یعنی اپنے اوپر قتل کیا، اپنی یعنی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائی، لیکن جب اپنی گردن کو دیکھا، تو اپنے آپ کو دیکھا، اپنی کتاب کو دیکھا، تو قتل تو یہاں سے کرنا تھا اس کا، وہ کیا کہتے ہیں، گناہ تو یہاں تھا، گناہ تو ادھر ہو رہا تھا، اس جگہ جہاں پہ گناہ ہو رہا تھا اس کو دیکھا نہیں جا رہا، اور گناہ دوسرے کی کتاب کے اندر جا کے ڈھونڈا جا رہا تھا کہ وہاں پہ کیا گناہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹچ کرو گے تو اپنی گردن ہی وہ توق کے اندر، اپنا جو توق ہے نا، اپنے آپ کو توق کے اندر پاؤ گے، یعنی گردن، یعنی اپنی گردن کو قتل کرو، یعنی اپنی گردن کا، اپنے نفس کا قتل کرو گے، ہاں اپنے نفس کا قتل کرو گے تو تمہیں علم ملے گا، ورنہ اگر آپ اپنے نفس کو قتل کیے بغیر، اپنے نفس کو ختم کیے بغیر دوسرے کی کتابوں میں جا کے جھانکو گے تو کبھی بھی علم نہیں ملے گا، وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ٹانگوں کو ننگا کرو، اپنی ٹانگوں کو دیکھو گے تو ننگے خود ہی ہو جاؤ گے، اپنی ٹانگوں میں دیکھو گے تو گناہ اپنے اندر ہی ملے گا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اپنی ٹانگوں کے بیچ میں ہے، گناہ یہاں پر ہے، اور دیکھ وہ کسی اور کی طرف رہے ہیں۔ یہ مجھے اب سمجھ آئی، تھوڑا تھوڑا کر کے میں گھما رہی ہوں تو مجھے زیادہ اس کا علم مل رہا ہے کہ جب کھولیں گے، اپنی ٹانگوں کو کھولیں گے تو گناہ وہاں پہ ہوگا، اور یہ گردن، کسی دوسرے کی گردن کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو گناہ اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر کا گناہ ختم کرو، دوسرے کے پیچھے مت جاؤ کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب تھا۔ یعنی اپنی قربانی کرو تو پھر اپنے تکبر کی قربانی کرو، اپنی گمراہی کی قربانی کرو، اپنے وہ جو جھوٹ کی قربانی کرو، اپنی قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں اللہ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں ان ساروں کی قربانی کرو، پھر یہ سب کچھ جو جھوٹ پھیلایا ہوا ہے دنیا میں اس کی قربانی کرو گے تو اللہ کا کلام پتہ چلے گا، ورنہ اللہ بھی تبھی ملے گا آپ کو، اللہ ورنہ آپ کو ان لوگوں کی باتوں میں ہی ملے گا، ورنہ اصل میں اللہ آپ کو ملے گا بھی نہیں، اس دنیا میں بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر اللہ کو پانا ہے تو اپنے قربانیاں کر کے آؤ، اپنے گناہوں کی قربانیاں کر کے آؤ، اپنے جھوٹ سے توبہ کر کے آؤ، پھر اللہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ 34 ہے سورہ سعد کی۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اچھا، پھر ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، ایک آزمائش تھی ہم لوگوں کے لیے، یہ جو گزر گئے ہیں، یہ جو دن گزرے ہیں ابھی تک کے جتنے بھی، ان میں ہماری آزمائش ہو رہی تھی، ان میں ایک دھڑ ڈال دیا گیا کا مطلب ہوتا ہے ایک سر لا کے رکھ دیا گیا، اور اس سر کے ذریعے بتایا گیا کہ دیکھو یہ چیز جو تمہیں بولی جا رہی ہے یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، لیکن جب تک آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، میں نے اپنا دماغ، دھڑ تو آ گیا، جیسے آپ بھی آ گئے ہو میرے پاس، ٹھیک ہے، آپ مجھے بولو گے، ایک میں مثال دینے لگی ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے بولو گے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ آپ اپنے دماغ سے سوچ رہے ہو، میں بولوں گی نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، آپ جو بات کر رہے ہو آپ کی بھی بات ٹھیک تھی، آپ کے حساب سے آپ کی بات ٹھیک تھی، میرے حساب سے میری بات ٹھیک تھی، دونوں ٹھیک تھے، اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک تھے، لیکن وہ دھڑ ڈالنے کا مطلب یہ کہ ہماری آزمائش ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ کوئی اپنا دماغ کو یوز کرتا ہے، دھڑ کا مطلب ہوتا ہے سر جو اوپر والا کھوپڑی ہے، وہ لا کے رکھ دیا گیا، آپ کے سامنے میری لے آئی، میرے سامنے آپ کے لے آئی، اور دونوں نے جب اپنا اپنا فیصلہ کیا تو دونوں کا سمجھ آ گئی کہ سچ کیا ہے۔ چلو آپ کو اتنا تو پتا چلا کہ میں آپ کے ہاں سے ہاں نہیں، کبھی کبھی میں بھی سوچ لیا کرتا ہوں۔
ہاں تو یہ ہمارا وہی تھا نا، یہی تو بتا رہی ہوں، ہمارا ہاں، امتحان تھا نا. جی جب ہمارا امتحان ہو رہا تھا تو اس امتحان میں آپ نے اپنے دماغ سے سوچا، میں نے اپنے دماغ سے سوچا، تو ہم دونوں اسی وجہ سے پھر الگ ہوئے، پھر واپس بھی آئے، پھر کیونکہ رجوع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا، تو ہمیں حکم کو ماننا پڑا دونوں کو. نہ آپ اس کو جھٹلا سکتے ہو، نہ میں جھٹلا سکتی ہوں، اللہ کے حکم کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. آگے چلتے ہیں. 45 ہے، ڈال دیا، اور انہوں نے رجوع کیا، پھر دونوں نے رجوع کر لیا تھا، یاد کرو. اور آگے ہے 45 ہے، دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کرا کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. بالکل، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، یقین کرو لوکی، جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں اس کی بات کروں گی. آپ اپنا کر لینا، اپنے دماغ میں سوچ لینا، میں اپنی بات کر رہی ہوں. تو جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میں نے دعا مانگی اور میں نے مغفرت پہلے ہی مانگ لی. ہاں میں نے اپنی ساری مغفرتیں تو پہلے ہی مانگ لی تھی. یا اللہ ہر چیز کے لیے معافی مانگتے ہیں، معافیاں تو مانگ چکی تھی میں، مجھے بھی یاد ہے. قرآن جب پڑھتا ہے نا انسان تو وہ مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، سارا مل کے ہوتا ہے سارا کچھ. تو اے پروردگار مجھے مغفرت کرا کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، یعنی میرے بعد کسی، اچھا اس کا مطلب میرے بعد اس طرح کا کسی کو نہیں ملے گا. اوکے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کس کو کیا دیں گے. تو میں تو، یا اللہ میاں میں تو دعا کرتی ہوں کہ آپ ساری دنیا کو ہی دیں، اچھا نہیں، میں چلے نہیں میں دعا نہیں کر سکتی ایسی، سوری میرے منہ سے نکل گئی. یا اللہ میاں جو آپ بہتر سمجھے وہ کریں، میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، میں اپنا کچھ بھی نہیں رکھتی ہوں، جو آپ بہتر چاہیں ہمارے لیے وہی بہتر ہوگا. یا اللہ میاں ہر چیز آپ کے اوپر چھوڑ دی، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو ہی آپ پہ قربان کر دیا. جو آپ جیسا چاہیں میرے رب، میرے پاک پروردگار، جیسا آپ مجھ سے چاہیں آپ مجھ سے لے لیں، مجھ سے کام کروا لیں، میں ریڈی ہوں، آئی ایم ریڈی فار دیٹ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھو میں اگر اپنی دعا کروں گی نا کہ یا اللہ میاں ہمیں یہ دیں، ہمیں یہ دیں، ہمیں وہ دیں، تو وہ ہماری چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کو بول رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیں، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا، تو ہم اس کے اوپر بھروسہ رکھ کے کریں نا. دیکھو جیسے میرا میرے اللہ کے اوپر یقین ہے کہ میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا وہ مجھے ہر وقت مل کے ہی رہے گا، میں کوشش کروں یا نہ کروں پھر بھی میں کوشش کرتی. دیکھو قرآن پاک کے اندر آ کے میں کوشش کرتی ہوں تو قرآن پاک کی تو ساری الحمدللہ رب العالمین وہ علم مجھے مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے. جو دوسروں کے لیے رکھا ہے وہ ان کو ملے گا، جو جس کے لیے رکھا ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. مجھے جو میرے لیے رکھا تھا وہ مجھے مل رہا ہے اور میں اس سے صحت یاب بھی ہو رہی ہے، یعنی میری جو روح ہے وہ بھی میری تسکین پا رہی ہے، اس کو تسکین ہو رہی ہے، اس کو تسلی ہو رہی ہے. بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا، بے شک اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ ہی ہے. آگے ہے 36 ہے سورہ سعد کی. پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا. تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہی تھی اس بارے میں، ابھی دوبارہ میرے سامنے ہی آ گیا. ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی. یعنی دیکھو اگر دیکھا جائے لوکی، ہوا جو ہے نا وہ ہمیں وہیں پہ لے جاتی ہے جہاں پہ جانا ہوتا ہے نا. چاہے ہمارے ہوا جو، یا ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ، ہمارے جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں نا وہ الفاظ ہمیں وہاں لے جاتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے. اور جس لمحے اس نے وہاں پہ پہنچنا ہے وہ وہاں پہنچاتے ہیں. جو ہوا ہوتی ہے وہ ادھر سے ادھر، یعنی آپ کی سوچ میری سوچ میں آئے گی، میری سوچ آپ میں جائے گی، تو یہ ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں یہ جاتی ہے سوچ. آپ ہوا سے مراد آواز بھی لے سکتے ہیں، ہاں وہی اگر دیکھیں نا ہم ہاں ایک دوسرے کو الفاظ جو سن رہے ہیں الفاظ نا. الفاظ. ہوں کیونکہ وہ منہ سے نکالے جی گئے ہیں نا،
منہ سے جو نکالیں گے जी 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 وہ ہوا ہی نکلے گی نا. جب ہم جو اندر لے کے جائیں گے، جو علم اندر لے کے جائیں گے وہی ہم باہر نکالیں گے. تو اگر ہم شرک کو اندر لے کے جائیں گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کو بھی اندر لے کے جائیں گے، تو وہی ہم باہر بیان کریں گے. اگر ہم قرآن پاک کو اندر لے کے آیتوں کو اندر لے کے جائیں گے تو وہی ہم باہر لے کے جائیں گے. تو یہ جو ہوا چل رہی ہے، یہ جو ہماری شعور کی ہوا دماغوں کے اندر جو چل رہی ہے، یہ بھی تو چلتی ہے نا، یہ شفل کرتی ہے آیتوں کو ایک دوسرے کے اوپر شفل کرتی ہے. کبھی اس آیت کو اس کے اوپر چینج کر دیتی ہے، اس آیت کو ادھر لے آتی ہے، پھر وہ شفل ہو رہی ہوتی ہے نا وہ چیزیں. شفل کا مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں، بس ادھر سے ادھر. شفل کو اردو میں نہیں آتا مجھے، بس انگلش میں ہی آتا ہے اس کو. تو پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا، یعنی جو الفاظ ہم نے بیان کرنے ہیں ان کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا. یعنی ہمارے شعور کو، ہمارے دماغ کو، ہماری حکمت کو ہماری زبان کے اوپر اور ہماری عقل کے اندر، اس کو دونوں کو کنٹرول میں کر دیا، دونوں کو ایک دوسرے کے کنٹرول میں کر دیا. شعور کو زبان کے کنٹرول میں کر دیا اور باقی چیزوں کو بھی ہمارے جسم کے کنٹرول میں کر دیا. اب سمجھ آئی؟ आपने वो जो सफल अल्फाज यूज किया, ये घुल मिल जाना ऐसा तो नहीं है कि شفل घुल मिल یہ जाना मतलब ہاں मिक्सअप ایسے ہی हो کہہ जाना. سکتے ہیں. ہاں آئی تھنک یہی ہوتا हम्म, ہے. ہاں شفل या کرنا، तो बदल के आ اس کو जाना, ایک کو बदल دوسرے کے के اوپر، समझ دوسرے आना. کے اوپر، تیسرے کے اوپر، تیسرے کے اوپر چوتھے کے اوپر، हम्म, یعنی ایک کے اوپر हम्म. دوسرا، دوسرے ایک دوسرے ایک، یعنی شفل کرنا. वो मतलब लाइन से नहीं, आगे ہاں पीछे سنو होके سنو भी. سنو، آگے پیچھے، ہاں آگے پیچھے کرنا، بالکل بالکل हम्म, ایسے شفل کرنا ایسے ہی ہوتا ہے. जी जी. ہاں تو وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی. اب دیکھو نرم نرم چلنے لگتی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے بات کرتے ہیں تو پیار محبت سے جب بات کرتے ہیں، تو جب ان کو دوسروں کو دیکھو کچھ لوگ آتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو زور زور سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ اور وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ان کے الفاظ اور ہمارے الفاظ کیوں چینج ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بولنے کا طریقہ ان کے جیسا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ بالکل، ہمارا رویہ ان کے ساتھ ویسا نہیں ہے. ہمارا رویہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو ان کی باتوں سے جب وہ آئیں گے تو ان کی باتوں سے ہم لوگ ان کو فیصلہ کریں گے قرآن کے ذریعے سے. آگے ہے 37 ہے سورہ سعد کی. اور دیواروں ہیں اور دیووں کو بھی میری کال آ گئی تھی. اب میں آگے چلتی ہوں. समझ गया था, कोई बात नहीं. ہاں تو وہ اس میں یہ تھا کہ نرم نرم چلنے لگتی. اب دیکھو ہمارے جو الفاظ ہیں نا وہ بالکل شائستگی کے ساتھ الفاظ ادا کریں گے اس میں، اور جو ہم زور زبردستی والے الفاظ ادا کریں گے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے دونوں میں. اگر ہم اپنے الفاظ کو کچھ کا چناؤ ٹھیک طریقے سے کر لیں تو وہ بہت ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اور شیطانوں کو بھی یہ سب عمارتیں بنانے اور غوطہ مارنے والے تھے. اب غوطہ دیکھو میں نے کیا بولا، دیکھو لوکی 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 بہت زبردستی بات مجھے ابھی سمجھ آئی ہے اس کے بارے میں. کمال کی بات आराम से. سمجھ یار، ایسی بات سمجھ آئی ہے کہ میں کیا بتاؤں. رکو رکو بولنا نہیں اب، جب تک میں پورا سمجھا نہ دوں. شیطان جو ہوتے ہیں نا، جو شیاطین ہوتے ہیں، جو برے، دیکھیں دنیا کے سارے انسان اللہ ہی کے بندے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ نہ ہو، لیکن ان کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، جو وہ کام کرتے ہیں، کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں. شیطانی کام کیا ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنے والا. جب انسان دوسرے کو تنگ کرنے کی سوچتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتا ہے، میں تو خدا ہوں
اور میں جو ہوں سب سے بہتر ہوں، تو میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا کا، اور میں نے ساری دنیا کے لوگوں کو میں نے ہی صحیح کرنا ہے۔ تو یہ جب وہ کرنے کا سوچ لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ تمہارے تکبر کو میں نیچے کیسے، ایک وہ چنٹی، ہاتھی جو ہوتے ہیں نا، ہاتھی کو ایک چنٹی اس کی ناک میں گھس جائے نا، تو وہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ جو اپنے آپ کے اوپر تکبر کر کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ مجھے بڑا میں گھمنڈ ہے، مجھے یہ گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ ان کا خاک میں مل جائے گا۔ اب یہ ان کے بارے میں، کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے بھی پتا چلا کہ جو شیطان ہے، یہاں پہ دیو لکھا ہوا ہے، دیو شیو کو نہیں، شیطان جو ہے نا، جو شیطانی عمل کرتے ہیں، ہم انسانوں کے اندر جو انسان شیطانی عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ یعنی شیطانی عمل کیا ہے؟ شیطانی، سب سے پہلے شیطانی عمل یہ ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، بس خود کو خدا سمجھ لینا اور دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھنا، خود تکبر کرنا کہ میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو انسان بھی ایسا ہوگا اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ اس کے اندر یہ والی عادت ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب عمارتیں بنانے والے، عمارتیں کیسی بنائی جاتی؟ دیکھو بلڈنگیں بناتے ہیں یہ لوگ، قرآن پاک کے اندر آتے ہیں، قرآن پاک کے اندر آ کے اس کی بلڈنگیں بناتے ہیں، اس کی آیتوں کی نا، ان کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، ان آیتوں کا جوڑ توڑ کر کے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میرے پاس علم آتا ہے، جیسے میں پڑھتی ہوں، میں تو اردو پڑھتی ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میں نے جیسے اردو پڑھی، مجھے اسی کے اندر سے سارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن باقی لوگ جن کو محنت کر کے یہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو محنتیں کرتے، جو عمارتیں بناتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا کام جو ہوتا ہے وہ، ہاں، ایسے ایسے گھر بناتے ہیں، وہ ایسی ایسی عمارتیں بنا لیتے ہیں اپنے دماغ کے اندر سوچوں کی، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی کوئی دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا، پوری دنیا کا علم ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو لیکن ان کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، دیکھو وہ کیونکہ وہ ہوتے ہیں نا، انجینئر ہوتے ہیں وہ، تو وہ کام کرنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو بلڈنگ بنانے کے لیے پوری آپ نے دیکھا ہوگا یہ کتنے سارے لوگ جڑ جڑ کے محنت کر کے بلڈنگ عمارتیں بناتے ہیں یا نہیں؟ جب یہ قرآن پاک کی آیتوں کے اندر آتے ہیں تو سارے مل ملا کے پھر یہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس میں سے تو کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، اور پوری کی پوری سورت، اس سورت کو میں نے اکیلی نے پڑھ کے بتایا، اور اس کو بیان بھی کیا، اور میں نے اردو میں سے بیان کیا، اور میں نے عربی بھی نہیں پڑھی ہے، تب بھی مجھے میرے رب نے مجھے عمارت بنانے کے لیے نہیں پیش کیا، میرے رب نے مجھے پہلے سے ہی وہ انجینئرنگ کا وہ جو تھا وہ سارا کچھ وہ اندر ہی پہلے سے ہی دے دیا تھا، سمجھ رہے ہو؟ وہ جو میرے رب نے پہلے سے ہی وہ علم دے دیا تھا جس میں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہماری یہ لینگویج ہے، جس لینگویج میں ہم پڑھتے ہیں، جس لینگویج میں ہم سمجھتے ہیں، اسی میں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سمجھا دیتا ہے۔ تو ہمیں بلڈنگیں نہیں بنانی پڑتی، کیونکہ ہمارے سامنے جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے ہمیں اسی وقت اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ جو شیطان ہے نا، جو برے عمل کرتے ہیں، جو لوگ جو ہیں، ایسے لوگ جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنے علم کی بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہوئے، ویسے تو سعودی عرب، دبئی اور یہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی، وہ بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر جو عمارتیں یہ قرآن پاک کی، اس کے بارے میں ہو رہی ہے بات، کہ علم کی عمارتیں جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمیں سب سے زیادہ علم ہے، ہمارے علاوہ کسی اور کو علم ہی نہیں ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ علم ہے، ہمارے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہیں تو شیطان۔ دیکھو، دکھنے میں وہ انسان دکھ لیں، لیکن ان کے اعمال سے آپ پہچان لو گے کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پاس آتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں نا، شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو ہمیشہ تنگ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ دوسرے کی اچھائی بیان کرنے نہیں آتا، وہ دوسرے کی اچھائی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ شیطان جو ہوتا ہے ہمیشہ دوسرے کی برائی تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے کے لیے جائے گا وہ شیطانی عمل کرے گا۔ تو وہ عمارتیں بنانے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ غوطہ مارنے والے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ان آیتوں کے اندر میں نے جب بتایا آپ کو، دیکھو وہ بات یاد کرو، یہ چیز میں نے بتائی تھی، ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر جاتے ہیں، سمندر کے اندر جا کے گہرائی کے اندر سے جو چیز لے کے آتے ہیں وہ اس کو روح کہا جاتا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ لوگ یاد کرو، یہ بات میں نے بولی تھی یا نہیں بولی تھی؟ کل کی جو بات کر رہی وہ تو نہیں؟ نہیں نہیں، پہلے وہ نہیں جو بتایا تھا؟
یار میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو جب میں نے پہلی دفعہ جب میں نے بتایا تھا، وہ ایک بندہ آیا ہوں نہیں تھا ہمارے پاس، ہماری براڈ پہ کوئی بندہ آیا تھا، میرے خیال میں عبد ہوں العزیز تھا یا پتہ نہیں وہ دوسرا والا کوئی آیا تھا. اچھا تو اس اچھا نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا اس کا روح کا کیا مطلب ہوتا ہے، روح کیا ہوتی ہے. جب پہلی دفعہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تو میں نے اس کو بیان کر ہوں کے دیا تھا کہ روح کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک سمندر ہو، سمندر کی گہرائی کے اندر جا کے اس کی جو بیس کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے نا، اس کو سمندر کے اندر سے جا کے نکال کے لاؤ تو اس کو روح، اس کی روح کہا جائے گا. تو یعنی اس ہوں آیت کی روح بھی یہ ہوگی کہ اس آیت کی گہرائی کے اندر جا کے اور اس کو دیکھو، ہوں اس گہرائی سے اس کو نکال کے لے کے آؤ باہر. جب دیکھو کہ ہاں کیا ہوں ہے وہ چیز، کہاں جیسے کوئی چلو میں ایک بات بتاتی ہوں، مجھے تیرنا نہیں اس وقت آتا، مجھے سوئمنگ نہیں آتی تھی. تو ہوں ہم لوگ نا سوئمنگ پول میں تھے، لیکن مجھے اتنی اچھی سوئمنگ نہیں آتی تھی، بس ہلکا سا تھوڑا سا ہی میں نے سیکھا تھا، لیکن آتی نہیں تھی اس وقت اتنی زیادہ. تو میرے نا گلاسز یا پتہ نہیں کوئی چیز گر گئی اس کی بیس میں نا، اور وہ میں نیچے اور وہ اتنا تقریباً وہ نا 7-8 فیٹ نیچے تھا، یا پتہ نہیں 12 فیٹ تھا، مجھے اب صحیح سے یاد نہیں، 12 فیٹ تھا شاید، 7 تھا یا پھر 12 فیٹ تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں. تو مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، اور میں نے کیا کیا، میں سمندر کے اس کے اندر گئی، سوئمنگ پول کے اندر جا کے میں اپنے گلاسز خود نکال کے لائی تھی وہاں سے. ماشاء آج مجھے وہ چیز یاد اللہ آ رہی ہے، اتنی گہرائی میں سے، حالانکہ تیرنا ہی نہیں آتا تھا پھر بھی میں نکال کے لے کے آئی، اور سارے لوگ جو تیرنے والے تھے انہوں نے نکال کے نہیں دیا مجھے، میں خود نکال لائی. سبحان اللہ. ویسے دیکھو، اور آج چل بھی میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، ہاں وہ میں نے اپنے گلاسز نکالے تھے، آج دیکھو میں اپنی روشنی، اوے سبحان اللہ یار، سبحان اللہ. کہاں سے آج کہاں میں جوڑ دی ہو آج مجھے یاد آیا کہ میری روشنی جو ہے، قرآن پاک کی جو روشنی ہے، اس کو میں اس کے سمندر کی گہرائی کے اندر سے نکال کے لاتی ہوں. اس کی جو آیتوں کی، یہ جو اس کی آیتیں ہیں نا قرآن پاک کی، ان آیتوں کا جو مطلب نکلتا ہے وہ میں اس کی گہرائی کے اندر سے نکال کے لاتی ہوں، یعنی اس کا غوطہ مار کے، غوطہ کر کے، یعنی غوطہ جو بھی ہے اس کو جو بھی کہتے ہیں، اس کی سمندر کی گہرائی کے اندر سے آیتوں کو نکال کے، آیتوں کی روحانیت کو نکال کے لے کے آتی ہوں. تو وہ کہاں سے، اور میں خود نہیں لے کے آتی، آتی تو اللہ کی طرف سے ہے، جاتی کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن میں اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے جا کے لے کے آتی ہوں. خود نہیں کرتی ہوں لیکن اللہ کے امر سے کرتی ہوں. اور دیواروں کو بھی یہ سب عمارتیں بنانے والے، اور شیطانوں کو بھی یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے. بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے اس کے اوپر وہ کرتے ہیں، پہلے بیٹھتے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہیں، پھر وہ سارے مل کے اس کی تفسیر کرتے ہیں، پھر اس کی تعبیر، پھر روح تک پہنچنے کے لیے ان کو بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن میں تو آپ کے سامنے ہے، ایک ہی دفعہ بولتی ہوں اور اس میں سے اتنا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر میں ادھر بھی جاتی ہوں ادھر بھی جاتی ہوں ساری جگہوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لاتی ہوں. اب دیکھو یہ کیسے غوطہ مار کے کیسے لکھے یعنی مجھے کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ یہ سمندر کی، دیکھو میری روشنی جو تھی، یہ جو روشنی ہے یہ کہاں تک چلی جاتی ہے، آسمانوں تک جاتی ہے، وہاں سے سمندر کی گہرائی سے بھی نکال کے لے آتی ہے. میرا جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، اس علم کے ذریعے